تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق ہے اور ہمارا مالک ہے۔ کروڑوں درود اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ جن کے وسیلے سے غوث و رضا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے۔ حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال ہمارے جواب پروگرام۔ آج جو ہمارے ساتھ اس محفل میں، اس پروگرام میں جو شامل ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ قاری قرآن ہیں، بہت خوبصورت قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تعارف بھی کراتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ افتخار احمد ہزاروی صاحب، آئیے تو آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس محفل میں شرکت کر کے ہماری اس محفل کو مزید دوبالا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آئیے ناظرین سوالوں کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب علامہ صاحب سے ہم انہی کی زبانی انشاءاللہ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میرا سوال حافظ صاحب سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کہاں پر کیا، کیسے شروع کیا، ہمارا ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن پاک اپنے والد محترم سے اپنے گھر میں، یعنی اپنی مسجد میں، میرے والد محترم مسجد کے امام تھے، اور مسجد میں ہی اپنے والد محترم سے جیسے مساجد کے مدارس لگتے ہیں اسی طرح لگتا تھا وہ مدرسہ، تو اس میں نے اپنے والد محترم سے قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد سند کے لیے میں نے مفتی شاہ ولی اللہ صاحب کے مدرسے میں دارالعلوم حنفیہ نعمانیہ میں سند کے لیے 1 سال منظر دہرائی اور سند حاصل کی۔ بھائی ماشاءاللہ، یعنی آپ نے اپنا قرآن مجید اپنے والد صاحب سے حفظ کیا، یعنی کتنی بڑی ایک سعادت ہے کہ جب جن کے والدین ایسے حافظ قرآن ہو جو اپنی اولاد کو ایسا زبردست حافظ قرآن بنائے، تو ماشاءاللہ بھائی بہت زبردست بات آپ نے بتائی ہے۔ اچھا، تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے حافظ جب بن گئے، آپ نے پورا اپنا قرآن مجید کو حفظ کر لیا، سند لے لی، اس کے بعد آپ نے درس نظامی کہاں شروع کیا، کیسا، تھوڑا سا بتائیے۔ حافظ بننے کے بعد میں نے 2 سال قرات کا کورس کیا دارالعلوم حنفیہ غوثیہ طارق روڈ پہ قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی صاحب کے پاس۔ اس کے بعد 8 سال درس نظامی کی دارالعلوم نعیمیہ فیڈربیریا مفتی منیب الرحمن صاحب کے زیر سرپرستی۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے مفتی صاحب کی صحبت پائی۔ بھائی ماشاءاللہ، یعنی اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کیسی اعلیٰ شخصیت ہیں۔ ملک پاکستان کی مشہور و معروف عالم دین ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب، اس اکیڈمی سے، اس ادارے سے آپ نے درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کیا۔ یہ بہت میرے لیے بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ میں گناہگار بھی حضرت کا شاگرد ہوں، حضرت نے مجھے حافظ بنایا ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ بڑا پیار ہے جو ہم گناہگاروں کو بھی نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ پیار نصیب فرمائے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پیاری آپ کی ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ قاری قرآن بھی ہیں، مدرسے کے اندر آپ بچوں کو حافظ بھی بناتے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹیو ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے ابھی تک؟ تقریباً 22 بچوں نے حفظ قرآن میرے پاس میرے سامنے بیٹھ کر پڑھا اور مکمل کیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ 22 بچے میرے سامنے حافظ قرآن بنے۔ بھائی ماشاءاللہ، یعنی آپ 22 طلباء اکرام کے استاد ہیں جن کو آپ نے پورا ماشاءاللہ قرآن مجید کا حافظ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمت کو نزول فرمائے۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بہت زبردست، بہت خوبصورت سوال آیا ہے۔ اکثر والدین بچے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم کس عمر میں حفظ کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیں، کوئی کہتا ہے ہم
تھوڑی زیادہ عمر ہو جائے تو حفظ کر لیں. میں یہی سوال علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زبانی یہ اچھے انداز میں اس کا جواب دیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ کس عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا جائے کہ انہیں یاد رہ جائے؟ قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے عمر کی. مجید کو حفظ کرنے کے لیے کہ بچپن میں کیا جائے یا بڑی عمر میں کیا جائے، یہ اپنی محبت پر ہے، اپنے شوق پر ہے، اپنی لگن پر ہے. کہ میں جب پڑھا رہا تھا، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، تو میرے پاس بھی ایک ایسے شخص بھی آئے کہ جو دنیاوی کام بھی کر رہے تھے. ماشاءاللہ ان کی عمر تقریباً 40 کے لگ بھگ تھی، 40 سال کے لگ بھگ تھی. تو انہوں نے بھی قرآن مجید حفظ کیا. بقیہ مصروفیات بھی تھی ان کی، شادی شدہ بھی تھے وہ. تو قرآن مجید کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ حفظ کرنے کی. یہ اپنی محبت پر ہوتا ہے کہ بندے کی کتنی لگن ہے، کتنی چاہت ہے. اور رہا مسئلہ کمزوری کا، تو وہ بھی اپنے اوپر ہے کہ بندہ کتنا پڑھتا ہے. آج کل ہم دنیاوی معاملات میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑ ہی دیا ہے ہم نے پڑھنا. بالکل. جو حافظ بنا ہے، گھر والے بھی اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بن گیا ہے، نام لگ گیا ہے صرف. قاری صاحب کو سوٹ دیا، مٹھائی کا ڈبہ دیا، کلاس میں مٹھائی بانٹی، اپنے خاندان میں مٹھائی بانٹ دی، سب کا منہ میٹھا ہو گیا، مگر بچے کے اوپر توجہ نہیں کی. اس کے بعد بچے نے جو قرآن پاک بند کیا، اس کو کھولنا گوارا نہیں سمجھا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ قرآن مجید جتنا عرصہ اس نے لگایا، اس کا کیا ہوگا؟ استاد بچے کو سمجھاتا ہے، بچے کو راستہ دکھاتا ہے. استاد نے ایک دفعہ حافظ بنا دیا، بچے کو راستہ دکھا دیا. والدین کا اس کے بعد والدین کی پوری توجہ بچے کے اوپر ہونی چاہیے کہ بچہ ہر دن اگر حافظ بچہ ایک سپارہ پڑھ لے، آدھا گھنٹہ لگے گا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. تو کوئی قباحت نہیں، ٹائم بھی ہوتا ہے بچوں کے پاس، سب کچھ ہوتا ہے. ہم اس چیز پر توجہ نہیں کرتے، تو اس لیے پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے دوست یار جو حافظ بھی بن گئے مگر قرآن پاک یاد نہیں ہے. الامان والحفیظ کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ہاں مہنگائی کا دور ہے، سب کچھ ہے، مانتے ہیں، مگر آدھا گھنٹہ یا 5 وقت کی نماز کے ساتھ 10 منٹ بھی اگر حافظ بچہ دے دے اپنے قرآن پاک کو، تو کیا جا رہا ہے ہمارا. 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں نا ہم، اس کے ساتھ 5-10 منٹ ہم اگر اپنے قرآن پاک کو کھول لیں دن میں، تو ہمارا سوا پارا بنے گا. ایک پاؤ 10 منٹ میں ہم پڑھ سکتے ہیں حافظ. تو ہمارے اپنے اوپر ہے، ہماری لگن، ہمارا شوق. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. جب قرآن پاک حافظ بنے ہیں تو اس کے یاد رکھنا بھی ہم پر ہی فرض ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی عزت و توقیر کرنے کی طاقت اور ہمت دے. آمین. تو دیکھا کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا. یقیناً بہت سارے جو لوگ تھے اس سوال سے پریشان تھے، تو وہ یقیناً اس سوال کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس. اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا سبق یاد کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے کہ اچھے طریقے سے سبق بچے کو یاد ہو جائے اور وہ اچھے انداز میں سنا سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی توجہ جو ہے اس وقت اپنے سبق کی طرف ہونی چاہیے. اور بچے اپنے وقت کی پر سبق یاد کرے. جیسے بچے کے استاد نے اگر بچے کو کہا ہے کہ فلاں وقت کے اوپر بیٹا سبق یاد ہوتا ہے،
مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد حفظ کرنے والے کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ وہ حفظ کرنے والا مغرب سے عشاء سبق یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ عشاء پڑھنے کے بعد کھانا کھا کے سو جائے تو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سبق کو دہرائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبق کچا نہیں ہوگا، یقیناً وہ سبق اس بچے کو یاد ہو جائے گا۔ جو پہلے کی روٹین تھی، جو ہمیں ہمارے والد محترم نے ایک روٹین دی، یا ہم نے جہاں ایک سال لگایا اپنا منظر سنانے میں، وہاں ہمیں جو روٹین ملی وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی دل جوئی کے ساتھ بچہ جب سبق یاد کرے گا تو اسے سبق ضرور یاد ہو جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ بھائی ماشاء دیکھا کتنی زبردست انداز میں آپ نے اس سوال کا بھی جواب آپ تک پہنچایا ہے۔ تو آئیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے ایک اور سوال آیا ہے، یہ بہت زبردست سوال آیا ہے۔ ہمارے سننے والے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو والدین حافظ بنانا تو چاہتے ہیں مگر ان کے ساتھ اپنے اپنے معاملات ہیں، کوئی بچہ حافظ نہیں بننا چاہتا، تو کوئی بچہ پڑھائی سے جی چراتا ہے، تو کوئی بچہ کسی وجہ سے اپنے طرف نہیں آتا۔ تو یہی سوال میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ حافظ قرآن بن جائے مگر بچے میں وہ شوق اور وہ لگن نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو والدین چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے اور بچے کا دل قرآن پاک کی طرف نہیں ہوتا، یا کسی وجہ سے بچہ کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں، یا چھوڑ دیتا ہے یا کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تو پھر والدین کو چاہیے کہ بچے کا پہلے ذہن بنائیں، بچے کا مائنڈ صاف کریں، بچے کو ایسی صحبت دیں کہ بچے کی صحبت ایسی ہو کہ وہ بچہ خود بخود شوق کرنے پر مجبور ہو جائے، اس کے دل میں تڑپ اٹھ آ جائے کہ میں حافظ بنوں۔ ایسی محافل میں لے کے جانا چاہیے والدین کو، ایسی چیز کی طرف رغبت دلانی چاہیے والدین کو کہ بچے کا ذہن قرآن پاک کی طرف آ جائے۔ یہ نہیں کہ آج کل کے ماحول کے مطابق گلی کوچوں میں یا کسی کھیل میں، جیسے آج کل ماحول جس طرح کا ہے اس طرح تو بچہ دور ہی بھاگے گا تعلیم سے، اور جب قرآن کی تعلیم کی طرف آنے کے لیے کوئی بھی آنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے دین کی تعلیم کی طرف، قرآن کی تعلیم کی طرف، تو شیطان بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے اس کو ورغلانے کے لیے، اس کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو پہلے بچے کا مائنڈ بنائیں، بچے کو اس طرف مائل کریں تاکہ بچے کے اندر شوق پیدا ہو، ایسی محافل میں لے کے جائیں۔ اگر ہم موبائل بھی چلا رہا ہے تو بچے کے سامنے ایسی چیز ہو کہ بچہ خود بخود کہے کہ میں حافظ بنوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی طرف اس طرح کے بچوں کو ایسا ذہن دینے والا بنائیں، ہم بنیں کہ بچہ ہمارے کہنے پر یا خود ہمارے عمل کو دیکھ کر ہم ایسا عمل کریں کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر بچہ اس طرف مائل ہو جائے کہ وہ قرآن کی تعلیم کی طرف آ جائے یا دین کی تعلیم کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شوق اور لگن کے ساتھ ایسا عمل اپنے بچوں کے سامنے کرنے کی طاقت دے کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا بن جائیں۔ بھائی ماشاء بہت زبردست انداز میں آپ کے سوال کا جواب حافظ صاحب نے عطا فرمایا ہے۔ تو دیگر جو لوگوں کے شک تھے، شبہات تھے، وہ یقیناً آپ کے اس سوال کے جواب کے بعد بدل جائیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے اس جگہ پر لے کر جائے، آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب عطا فرمایا۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال میرا ایسا ہے کہ آپ قاری قرآن بھی ہیں، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں آپ،
تو ہمارے ناظرین نے یہ فرمائش کی تھی، کہا تھا کہ ہمیں حافظ صاحب کا قرآن بھی سنائیے گا کہ کس انداز میں پڑھتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دل کے اندر ایک کیفیت آ جاتی ہے، بہت خوب پڑھتے ہیں، بہت میٹھا پڑھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو قرآن مجید کے نور سے منور، ان کے دلوں کو نور سے منور و روشن فرمائیں. تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے. آپ کے اور میرے دلوں کو قرآن کے نور سے اللہ منور و روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی قرآن ہم جیسے گناہگاروں کو بھی پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. تو آئیے چلتے ہیں. بہت خوبصورت سوال آیا ہے. یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پریشانی میں ہیں، دیگر بچوں کے ساتھ، پڑھنے والوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. حافظ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی بچے کو یہ کہنا کہ آپ حافظ نہیں بن پاؤ گے، تو یہ بتائیے یہ کہنا کیسا؟ آپ نے سوال کیا کہ کوئی استاد بھی اگر کسی بچے کو یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ حافظ نہیں بن پائیں گے، تو میری نظر میں یہ غلط ہے. کسی کی دل آزاری کرنا، آپ بچے کو حوصلہ نہیں دے رہے، آپ بچے کا دل توڑ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ بچہ نہیں چل پا رہا، نہیں سنا پا رہا، آپ اس کی کلاس چینج کر دیں. صحیح. اگر آپ کلاس نہیں چینج کر رہے تو آپ اس کی جگہ چینج کر دیں. یا اگر آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو دور بٹھائیں. اس میں بھی نہیں چل پا رہا تو آپ اس کی کلاس چینج کر دیں. صحیح. مگر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں. آپ نے اس کا دل ہی توڑ دیا، اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے دل میں کیا رہے گا کہ یار میں تو پڑھ ہی نہیں پاؤں گا. وہ مایوس ہو جائے گا، اس کو مایوسی چھا جائے گی. تو پھر آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں بری الذمہ ہو گیا. نہیں، آپ بری الذمہ نہیں ہوئے، آپ اس کے قرآن پاک کو چھوڑنے کا سبب بنے. آپ کے کہنے پر اس نے چھوڑ دیا. میرے پاس بھی ایسے بچے آئے جن کو بہت سارے دوسرے ادارے والے اساتذہ نے یہ الفاظ کہے اور میں نے ان کی بات سنی. ہاں، ان کو وقت لگا میرے پاس، مگر وہ حافظ بنے. تھوڑا قطرہ قطرہ کرتے کرتے وہ حافظ بن گئے. ایسے 2-4 بچے آئے میرے پاس جن کو
ناظمین نے یا اساتذہ نے یہ الفاظ کہے کہ آپ حافظ نہیں بن پائیں گے تو میرا دل دکھا کہ یار یہ کیا کہہ دیا. یہ کہنا نہیں چاہیے, یہ دل آزاری ہوتی ہے. کسی کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ دیکھ لیں. اور آپ نے تو صاف الفاظوں میں کہہ دیا. کیا آپ اس کے دل کا حال جانتے ہیں؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ شریعت تو ظاہر کو دے کر حکم دیتی ہے, ہم تو دل کی بات کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے دل میں قرآن نہیں آئے گا؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم دوسرے مسلمان کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں قرآن نہیں آئے گا, تم نہیں پڑھ پاؤ گے. قرآن تو بادشاہ کا کلام ہے, وہ بادشاہ کلام ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن یاد کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت آسانی سے یاد ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے, وہ اپنی ذاتی بچے ہوں یا ہم استادوں کے جن کو پڑھاتے ہیں ہم وہ بچے ہوں, ان بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے. ہم استادوں کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے تاکہ بچہ شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھے. اگر ہم سے سزا میں کوئی زیادہ سزا ہم دے دیں تو بچہ اس پر بھی نہ گھبرائے. ہم ایسی محبت اس کے دل میں اپنی ڈالیں کہ وہ بچہ اگر ہم سے زیادہ سزا اس کو مل جائے, ہم سے کسی بات پر سبق نہیں سنایا, سب کی نہیں سنائی یا منزل نہیں سنائی یا اس نے کوئی غلطی کر دی, ہم اس کو سزا دیں تو اس پر وہ اس پر وہ ٹوٹے نہ, اپنی پڑھائی سے ٹوٹے نہ بالکل. ایسا ہمیں بننا چاہیے ہم اساتذہ کو, تاکہ ہمارے بچے دل جمی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں اور ہمارے لیے آخرت کا باعث بنے. بھائی ماشاء اللہ, بہت زبردست انداز میں آپ نے اس سوال کو اپنے بڑے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ سجایا ہے. یعنی جو لوگ ایسا کہتے ہیں یقیناً وہ بہت غلط کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کسی کے دل کے حال کو نہیں جانتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کس پر ہو جائے, کس کو پل میں کیا سے کیا بنا دے, یہ تو اس مالک کا کرنا ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کو ایسا بولنے والے؟ تو آپ نے بہت زبردست سوال کا جواب بتایا ہے. یقیناً آپ کے اس سوال کے جواب کے پیچھے جتنے جو خاموشیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہوں گی. تو آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے, ایک بہت خوبصورت سوال آیا ہے. اکثر بچے یا دیگر لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کے اندر آ جاتے ہیں, کسی کو پریشانی آ جاتی ہے, کسی کے اندر کوئی معاملات آ جاتے ہیں, کسی کا بچہ زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو میں حافظ صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا, اس کا جواب چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا دم بتائیں کہ جس کے کرنے سے, پڑھنے سے وہ شفا یاب ہو جائے, یعنی وہ اس بیماری سے دور ہو جائے. کوئی ایسی آیت یا دم بتائیں ہمارے ناظرین. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا کہ نظر بد کا علاج قرآن پاک کی روشنی میں. جی, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نظر بد ہوتی ہے تو اگر بچے کو ہو رہی ہے تو ان کی والدہ کو چاہیے کہ وہ جو ان کو آتا ہے, مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا آتی ہے یا XYZ کچھ بھی قرآن پاک کی تعلیم یا درود پاک آتا ہے تو وہ دم کریں, انشاءاللہ اس کی کاٹ ہو جائے گی, اس کا فرق محسوس ہوگا. مگر قرآن مجید کی میں سے میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں کہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ نظر بد کا خاتمہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے. آمین. بھائی اب آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. آپ کے بچوں کو یا آپ کے والدین کو یا بھائی بہن کو کسی کو بھی نظر لگتی ہے تو حافظ صاحب نے قرآنی آیت کا
بتا دیا ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے آپ اپنے بچے پہ یا کسی پہ بھی دم کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر بد دور ہوگی اور آپ کا بچہ شفا یاب ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال میں یہی کروں گا کہ میں آخری میں ہمارے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا آپ ہمارے ناظرین کو فارمولہ بتائیں کہ اس سے یہ ہمیشہ خوش و آباد رہے، تھوڑا سا بتائیے آپ۔ آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کس طرح احسان کریں گے؟ آج کل کے دور میں اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین پریشان ہیں، ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ تو پہلے والدین کو چاہیے کہ والدین اپنے آپ کو صحیح کریں۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو ہماری اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مان رہے، تو ہم جو عمل کرتے ہیں، جس طرح کی گفتگو ہم گھر میں کرتے ہیں، اسی طرح کا سبق ہمارا بچہ حاصل کرتا ہے ہم سے۔ اب اگر ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو 5 سے 6 سال کے بچے کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں، ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ نقل اتارتا ہے ہماری۔ اسی طرح اگر ہم گھر میں اپنی باتوں کے ذریعے گفتگو جو کرتے ہیں اس میں گالی گلوچ کریں تو کیا ہمارے بچے پر اچھا اثر پڑے گا؟ پھر ہمارا بچہ ہمارا کہنا مانے گا، ہم سے آپ کر کے بات کرے گا یا تو تڑام کر کے بات کرے گا؟ ہمارا ادب کیسے کرے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں ہمارے بچوں کو بھی یہ طاقت اور ہمت دے کہ اپنے والدین کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوالوں کے جواب آپ نے حافظ صاحب کی زبانی جانے ہیں۔ تو بہت سارے جو آپ کے سوال تھے ان کے جواب بھی آپ تک پہنچے ہیں، بہت سارے ایسے ذہن کے اندر وسوسے تھے یا ایسی معاملات تھے جو آپ کے شک و شبہات آپ کی زبانی سوالوں کے جواب بتانے سے یقیناً بہت دور ہوئے ہوں گے۔ تو میں حضرت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آ کے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارے اس پروگرام کو مزید آپ نے 4 چاند لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طریقے سے کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے شاد و آباد رکھے۔ تو آخری میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے پروگرام کو دیکھنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔